ناظرین خدمت میں ہمارا آداب۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب سید احمد ایسار صاحب کو، جو ریاست کرناٹک کے ممتاز شاعر ہیں اور کلام اقبال کے مستند مترجم کی حیثیت سے آپ کی ادبی حلقوں میں کافی اہم شناخت ہے۔ حال ہی میں کرناٹک اردو اکیڈمی نے آپ کی مجموعی ادبی خدمات کے لیے آپ کو اپنی گراں قدر ایوارڈ سے نوازا ہے۔ ایسار صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی ابتدائی حالت کیا تھے؟ میں میسور لینسس بنگلور میں پیدا ہوا۔ جی۔ تاریخ پیدائش 25 جولائی 1922 ہے۔ جی ہاں۔ اور میرے والد حالانکہ پڑھے لکھے نہ تھے زیادہ، پھر بھی ان کی خواہش تھی کہ اعلیٰ تعلیم اپنے بچوں کو دلوائیں، جی، جس کی وجہ سے اور ان کی مہربانی کہ میں 1946 تک تعلیم حاصل کرتے ہوئے بی ایس سی کی ڈگری حاصل کیا، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میں فارسٹ میں داخل ہوں، تو فارسٹری بھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں نوکر ہوں۔ اور جی، وہ چونکہ مجھے زیادہ تعلیم کی ضرورت تھی، لہذا میں 1954 میں گورنمنٹ ڈیپوٹیشن کے ذریعے امریکہ میں واشنگٹن یونیورسٹی سیاٹل میں داخلہ لے کر 1956 میں ماسٹر آف فارسٹری ڈگری کے ساتھ ہندوستان واپس ہوا۔ جی جی۔ تو امریکہ سے آپ نے اعلیٰ تعلیم فارسٹری میں حاصل کی اور یہاں آئے، اور اس کے بعد آپ کی ترقی ہوتی رہی۔ چونکہ آپ کا تعلق سائنس اور محکمہ جنگلات سے رہا ہے، زبان و ادب کے تعلق سے آپ کس طرح مائل ہوئے، اس کے کیا محرکات تھے ایسار صاحب اس کے تعلق سے؟ شروع سے ہی مجھے خصوصاً فارسی اور اردو سے زیادہ تعلق تھا، اور میں خوشی لہن ہونے کی وجہ سے بچپنے میں اکثر یہ قصائد اور غزلیات اور جنان السیر وغیرہ پڑھتا رہا، تو جس کی وجہ سے مجھے ادب سے تعلق ہو گیا شروع سے۔ ایسار صاحب، یہ بتائیے کہ لکھنے کا باقاعدہ آغاز آپ نے کب سے کیا، کہ سب سے پہلے آپ نے کیا لکھا اور وہ کہاں شائع ہوا، اس کی کچھ تفصیلات آپ کو یاد ہیں؟ 1957 میں میری ایک غزل جی اس آفتاب اردو سے شائع ہوئی تھی۔ میں زیادہ تر اس میں پیپروں میں دیر نہیں رہا تھا، جی جی، اور دوسرا میرے نوکری کے بعد تو میں باہر ہی رہا، جی، جس کی وجہ سے مجھے یہ رہی، لیکن میں لکھتا ضرور تھا، جی، اور وہ چیزیں میرے پاس۔ جی ماشاءاللہ، اب تو آپ 84 برس کے ہو گئے ہیں۔ جی، یہ بتائیے کہ شاعری کس طرح آپ کے احساسات کا وسیلہ بن گئی، اظہار کا وسیلہ کس طرح بن گئی شاعری؟ یہ مشق ہے جو شاعری میں رنگ بھرتی ہے۔ جی جی، اور مشق کرتے ہوئے میں شاعری میں اپنے خیالات کے اظہار کرنے کے قابل ہو گیا، تو ایسی ہی چلے۔ ریاضت تھی اور آپ نے محنت کی، اور آپ کے جذبات کے جذبات کے اظہار کا ذریعہ بن گیا۔ علامہ اقبال سے دیکھا گیا ہے کہ آپ کو بڑا گہرا لگاؤ رہا ہے۔ جی ہاں۔ تو اس کی کیا وجوہات تھی کہ اقبال سے آپ اس قدر متاثر ہوئے کہ اقبال کے کئی جو کلاسکس ہیں اس کو آپ نے اردو کے آہنگ میں پیش کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں جب مڈل اسکول میں تھا، جی، تو میرے استاد عبد الواسع عصری صاحب، جی، اچھا وہ خود بھی شاعر تھے، تو وہ ہے نا ہم کو زیادہ دلچسپی ادب سے پیدا کی ہمارے میں۔ جی، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کا ایثار ایک نظم تھی جو ہمارے نصاب میں داخل تھی، جی، تو اس کو دیکھتے ہوئے دوسرے بچے جب اپنا ایک تخلص ڈھونڈ رہے تھے، تو مجھے ایثار کا تخلص پسند آیا اور میں اپنے لیے اختیار کر لیا، جی، اور وہ خفیہ طریقے سے جی، تمہاری تک بندی شروع ہو گئی مڈل اسکول سے ہی۔ بعد میں اقبال سے دلچسپی پیدا کرنے والے بھی ہمارے استاد عبد الواسع ہیں، کہ ایک نظم جو پیوست طرح شجر سے امید بہار رکھ، علامہ اقبال کی نظم ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے، اس شعر کی شرح کرتے ہوئے 3-4 صفحے ہم کو لکھوا دیے شرح میں، جس میں لا تہنوا ولا تحزنوا انتم العالون ان کنتم مؤمنین، قرآن کا حوالہ، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان تمام کو لا کر ہمارے دلوں وہ بتائے کہ ان 2 سطروں کے اندر کتنا مواد، کتنے خیالات پائے جاتے ہیں۔ اسی وقت مجھے علامہ اقبال کی کلام کی گہرائی کا احساس ہوا، میں سمجھتا تھا کہ ہر شعر میں پڑھتا ہوں میں سمجھ لیتا ہوں،
آپ نے ابھی بتایا ایسر صاحب کہ اقبال کے کلام میں اقبال نے مستعار لیا تھا اللہ کے آفاقی پیغام کو، جو قرآن مجید کا نشان امتیاز ہے. اب یہ بتائیے کہ اقبال کے مرم کی حیثیت سے، کیونکہ اقبال نے خود کہا ہے کہ جگہ کہ اقبال خود اقبال سے آشنا نہیں ہے، تو اقبال کے فارسی کلام کو، اس ثقیل کلام کو کس طرح آپ نے اردو میں پیش کرنے کی کوشش کی؟ مترجم کی حیثیت سے آپ کے کیا تجربے رہے ہیں؟ یہ مجھے فارسی سے دلچسپی تھی، حالانکہ میں فارسی نہیں پڑھ سکا. تو بچپنے سے میرے استاد مجھے جو قرآن پڑھاتے تھے ایک بزرگ، وہ اکثر وہ اپنے تقاریر میں مولانا روم کے اشعار پیش کرتے تھے جو ہمارے دلوں میں اتر جاتے تھے اور اس کی شرح بھی کرتے تھے. ایسا ہو کر یہ ہوا تو مجھے فارسی حاصل کرنے کے واسطے میں خود میری اپنی کوششوں سے میں فارسی کو حاصل کیا. میرے لیے وہ جو گائیڈنس تھی آمدن سی لفظی گردان ہے فارسی کی، جو میرے لیے بہت مفید ثابت ہوئی. ایسا یہ ہوا. صاحب آپ نے اقبال کے کون سے جو مجموعے ہیں فارسی کلام کے جس کا آپ نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، ناظرین کی معلومات کے لیے بتائیں. میں نے پورے علامہ اقبال کے 7 کتابیں جو فارسی میں ہیں بنسبت اردو کے جو صرف 3 ہیں، تو ان 7 کتابوں میں 7 کتابوں کا ترجمہ میں 1982 تک کر دیا. یہ ترجمے کا کام شروع ہوا کتابوں کے نام اگر آپ اسرار خودی، رموز بے خودی، زبور عجم، جاوید نامہ، پسچ باید کرد، اربعان حجاز، رموز بے خودی، 7 کتابیں ہیں. ہم نے آپ کی کتاب میں پڑھا ایسر صاحب کے اقبال کے فرزند جو ہیں جاوید اقبال صاحب نے آپ کے ترجمے کی ستائش کی ہے. اس کے تعلق سے کچھ آپ بیان کریں کہ اقبال کے فرزند کا خط آپ کو ملا تھا. وہ اقبال صاحب کے فرزند کے کئی خطوط آئے. پہلا خط جو تھا میں ان کے ترجمے کرنے کی اجازت پوچھا تھا ان سے. جی ہاں. تو وہ اجازت آپ نے دے دی. اجازت تو مل گئی. اس کے بعد ترجمے کے محاسن جو انہوں نے اپریشیٹ کیا اس کے تعلق سے وہ یہ کہیں کہ ماشاء اللہ آپ کا ترجمہ بہترین ہے، ہم کو بہت پسند آیا. اور جاوید نامے کے متعلق یہ بولے کہ آپ تو یہ جو کتاب دیے ہیں ہم کو بہت پسند آئی. انشاءاللہ تعالی میں اس کو پڑھ کر استفادہ کروں گا. بہت بہتر. عیسیٰ صاحب اب یہ بتائیے کہ اقبال کا کلام ہر دور کا کلام ہے. آج کے کلام میں اس کا کیا ریلیونس ہے کہ ہم اثر جو ہم حالات دیکھتے ہیں اس میں آج بھی اقبال کے کلام کی کیسی ترجمانی ہم دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آج کل کی تہذیب کے دیوانے ہو گئے ہیں لوگ، اور علامہ اقبال یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس طرح بہ جائیں، اپنے آپ کو پہچانے، نہیں تہذیب کی چمک دمک کے وہ غلام نہ ہو جائیں، غلام نہ ہو جائیں، اور اپنے اصول کو، اپنی ہستی کو مٹانے کے بجائے اپنی ہستی کو قائم رکھتے ہوئے ترقی کرے اور خود ہی کو اسی واسطے ایسے ہی بڑھائیں. یعنی وہ چاہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے قربت اللہ تعالی کے سے ہوتی جائے، اور یہی تکمیل خود ہی ہے. تو ان معنوں میں آج جو انسان اپنی آئیڈینٹی کے کرائسس کا شکار ہو گیا ہے، تو اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اقبال نے آفاقی پیغام کی نظر سے اس کی ہدایت کی ہے. اب عیسیٰ صاحب یہ بتائیے کہ موجودہ نسل جو ہے کس حد تک اقبال کے کلام سے آشنا ہے، اقبال کے کلام کی تفہیم سے کس طرح وہ واقفیت رکھتی ہے؟ اقبال کے کلام البتہ لوگ جو بھی ہیں لوگ علامہ اقبال کے نام سے واقف ہیں اور ان کے کلام پر سر دھنتے ہی ممبروں کا علامہ اقبال کا کلام پڑھا جاتا ہے، لیکن علامہ اقبال کا پیام کیا ہے یہ نہیں سمجھ پائے. اس کے پیام کی روح ہے اس سے وہ زیادہ واقف نہیں. اس لحاظ سے ضروری ہے کہ جو حضرات درس و تدریس میں شامل ہیں طلباء کو اس کی تاریخ راغب کریں، اور جس طرح کے کئی ادارے ہیں وہ اقبال کے کلام پہ کافی مذاکرے ہوتے ہیں، اس جانب بھی توجہ دی جائے. عیسیٰ صاحب نئے لکھنے والوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جو لوگ اقبال کے تعلق سے کام کرنا چاہتے ہیں اور ادب میں اپنی کچھ ایک حیثیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کو ادب سے دلچسپی جب ہوتی ہے تو ادب کو بامقصد بنانا. جب تک ادب بامقصد نہیں ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا اور پائیدار نہیں ہوتا. اور دوسرا کیا ہے اخلاقیات
اور روحانیت سے اس کا تعلق ہو تو یہ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں. تو ان کو زبان کو سلیس بنانا اور زبان کو شستگی بات بول چال میں، تقریر میں، تحریر میں سب اگر اس کا لحاظ رکھا گیا تو یہ قابل ہو سکتے ہیں کام کرنے کی، ادب کو ترقی دینے کے قابل ہو سکتے ہیں. ایذا صاحب، آپ چونکہ آپ نے کافی چیزوں پہ اچھے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، یہ بتائیں کہ آج کل سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم زبان کا، ادب کا دم بھرتے ہیں. زبان سے یا ادب سے عمل عشق ان کو ہے تو کس طرح کا طریقہ کار ان کو اپنانا چاہیے؟ کس طرح سے زبان کے ساتھ، ادب کے ساتھ انصاف ان کو کرنا چاہیے، اپنا حق ادا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ وہ ان کو اگر اپنا حق ادا کرنا چاہیں تو اپنے کلام کو یعنی ادب کو زندگی کے ساتھ جوڑ دینا ہے. زندگی کو جوڑ دے کر اس کے ساتھ اخلاقیات اور حیات کے ساتھ جوڑ دے کر کام کریں تو وہ ایک پائیدار کام ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوگا. جی جی. آپ چونکہ آپ کے تراجم جو ہیں اقبال کے جو کلاسکس ہیں، اس کے ادبی حلقوں میں اس کی کافی پذیرائی ہوئی ہے. جی. جو اہل نظر ہیں اپنے ملک میں اور ملک کے باہر، اس میں سے کوئی اور ایسی ممتاز شخصیتیں ہیں جنہوں نے آپ کے کلام کی توصیف کی ہے؟ خصوصاً ہمارے ماہر لسانیات جی ڈاکٹر مسعود حسین خان، وہ ذاکر حسین کے بہن بھتیجے ہیں. جی جی. تو انہوں نے اس کی بہت تعریف کی اور انہوں نے ہی ہمت بڑھائی میری. جی ہاں. ہاں تم یہ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، چلو. اور دوسرا 1985 میں میں جگن ناتھ آزاد کو خط لکھا تھا. تو وہ جگن ناتھ آزاد بھی بعد میں یہ بتائے کہ تم جو ترجمہ اردو میں کر رہے ہیں، علامہ اقبال اسرار خودی کا اسرار خودی کو اردو میں ہی لکھنا شروع کیے. بعد میں ان کو ناپسند ہونے کے بعد اس کو پھاڑ دے کر فارسی میں لکھنے کے واسطے آئے. چونکہ علامہ اقبال کو جو مشکلات اس وقت درپیش تھی، آج تم کو بھی ان چیزوں وہ چیزیں درپیش ہوں گی. خیر، جو کچھ تمہارا ترجمہ جیسا بھی ہے بہت اچھا ہے. ہم کو اللہ کرے زور قلم اور زیادہ بولے. ایذا صاحب، آپ کو کیسے لگا کہ آپ نے اتنی عرخ ریزی کے ساتھ، اتنی محنت اور عقیدت کے ساتھ کام کیا، اقبال کے کلام کو اردو کے قالب میں ڈھالنے کی آپ نے کوشش کی؟ ادبی حلقوں سے رسپانس کیسا رہا؟ حضرت یہ ایک بات ہے کہ وہ زیادہ توجہ نہیں فرماتے، جس کی وجہ سے اب دیکھو جاوید راما وہ لائبریریز کو لیتے تھے، ذرا کچھ پیسے 10-15 ہزار روپیہ آ جاتے، 65,000 روپیہ صرف اسے کتاب کی پرنٹنگ کو دیا، لیکن لائبریریوں سے بھی نہیں لیے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. پھر بھی میں کام چونکہ ہو گیا ہے، کسی طریقے سے اس کو ظاہر میں لانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور علامہ اقبال کی 3 کتابیں میں لا کر رہوں گا. ایذا صاحب، حال ہی میں کرناٹک اردو اکیڈمی نے مجموعی خدمات کے لیے اپنی گراں قدر ایوارڈ سے نوازا ہے. ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد آپ کے کیا احساسات رہے ہیں؟ میں تو تہہ دل سے شکر گزار رہا. اور مجھے خوشی ہوئی کہ جاننے والوں نے کچھ پہچان کر کچھ ہمارا حق ادا کیا. انشاءاللہ تعالی ہم اپنا کام کریں گے. اب 3 دنوں میں کیا مصروفیت رہی ہے؟ آپ ادب کے کون سے حصے پہ کام کر رہے ہیں؟ اب اسرار خودی ایک ڈیفیکلٹ کتاب ہے، اور خودی کیا ہے وہی معلوم، یہ اس کا سمجھانا ضروری ہے. تو میں اس کے مقدمے پر کام کر رہا ہوں. جی جی. اچھا، مقدمہ لکھ رہا ہوں. اب لکھ رہے ہیں. عیسیٰ صاحب، آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں، اپنے تراجم جو ہیں اس کے بارے میں، نئی نسل کو پیغام اور زبان ادب کے تعلق سے جو عشق ہے اس کے تعلق سے آپ نے بتایا ہے. ہم دوردرشن بنگلور کی جانب سے آپ کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح زبان ادب کی خدمت کریں. بہت بہت شکریہ.